اور شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ تحویل قبلہ کے متعلق بات چل رہی تھی کہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف جب نماز پڑھنے کے لیے رخ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار آسمان کی طرف سر اٹھانا، آپ کا چہرہ آسمان کی طرف کرنا بار بار ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ بیت المقدس کی طرف جو رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں نا، اس کو تبدیل کر دیا جائے، خانہ کعبہ کی طرف حکم آ جائے۔ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے میں معاملہ یہ تھا کہ یہودیت اس میں بڑی خوش تھی۔ یہودی کہتے تھے کہ مسلمان ہیں، یہ نیا دین آیا ہے، لیکن پھر بھی یہ ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، عبادت ان کی اسی طرف ہوتی ہے، تو اس پر وہ بڑے اترا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کعبہ اپنا قبلہ ابراہیمی کی طرف جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا خانہ کعبہ، اس کی طرف ہمیں حکم دیا جائے کہ اس طرف ہم رخ کر کے نماز ادا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی، آپ یہ چاہتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے، وہی کے انتظار میں تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے، جو دل میں سوچتے، پروردگار عین اسی کے مطابق وہی نازل فرما دیتا ہے۔ اے محبوب یہ کر لیں آپ۔ کہا جاتا ہے نا کہ نبی کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بھی اللہ تو فرما رہے، آگے لفظ واضح آ رہے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس آپ اپنا چہرہ پھیر لیں، آپ اس کو قبلہ بنا لیں جس کو آپ چاہتے ہیں، جس طرف آپ راضی ہو، ٹھیک ہے نا، جس طرف آپ راضی ہیں، ترضاہا کے لفظ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی رضا چاہتا ہے۔ اے محبوب تو جو چاہتے، یہ نہیں کہا کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ موڑ لیں، نہیں، فرمایا ترضاہا، محبوب جس طرف آپ راضی ہو جائیں، جس طرف آپ رخ کر لیں، پروردگار پوری کائنات کا رخ اسی طرف کر دے گا۔ یہ اپنے محبوب کے ساتھ اظہار محبت ہے۔ اے محبوب آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا، بار بار آپ کا رب آپ کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ کائنات کا کوئی بھی ایسا خطہ، ایسا ذرہ، ایسی چیز نہیں ہے جس طرف اللہ کی ذات نہیں دیکھ رہی، کوئی چیز خدا سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کی طرف اللہ کی بالکل توجہ ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہ کیا کہ الگ طور پہ فرمایا محبوب آپ کا بار بار آسمان کی طرف سر اٹھانا، آپ کے چہرہ اٹھانا، آپ کے چہرے کو رب دیکھ رہا ہے، یہ رب تعالیٰ کا دیکھنا چہرہ مصطفیٰ کی طرف، یہ ایک الگ محبت کا انداز ہے، اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھنا۔ اے محبوب تیرے یہ اداس اور یہ تیری خواہش اور یہ بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھنا اور وہی کے انتظار میں تیرے رب تیرے چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ محبوب چاہ تو جس طرف راضی ہونا، جو تو پسند کر لے قبلہ بنا لینا، رب تعالیٰ اس کو قبلہ بنا لے گا۔ تو نبی کے چاہنے سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو نبی چاہے، جو نبی خواہش کرے، پروردگار وہ فی الفور کر دیتا ہے۔ اپنے نبی سے پیار ہے اس لیے کہ اللہ کے وہ محبوب ہیں نا۔ تو یہ غلط سوچ فکر ہے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، نبی کے چاہنے سے تو سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو نبی چاہتا ہے۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، پس پھیر لیں آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، اپنا خانہ کعبہ کی طرف، آپ یہی راضی ہیں اسی پر، آپ اسی کو اپنا کعبہ بنانا چاہتے ہیں، اپنا قبلہ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ اس طرف رخ موڑ لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور جہاں کہیں بھی ہو تم پس پھیرو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ قبیلہ بنی سلمہ کے ہاں ان کی مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کی تیسری رکعت کے رکوع میں تھے جب یہ وحی نازل ہوئی تھی، تو اسی وقت اللہ کے نبی نے رخ بدل لیا اور صحابہ نے بھی بدل لیا فی الفور۔ پیچھے جو تھے، ہاں اس میں یہ تھا کہ کچھ لوگ پیچھے ایسے تھے انہوں نے اپنا رخ نہ بدلا،
پروردگار فرماتے ہیں ہم نے اسی لیے اس کو تبدیل کیا تاکہ ہم ظاہر کریں کہ کون مومن ہے کون منافق ہے، ٹھیک ہے نا۔ لوگوں نے کہا کہ جس طرف ہم نماز رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کا حکم تھا، ہم تو اسی طرف پڑھیں گے، یہ اللہ کے نبی اس طرف کیوں بدل گئے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، اگر خدا کو ماننا چاہتے ہو، میری ذات کو ماننا چاہتے ہو تو میرا محبوب جس طرح مناتے ہیں نا اس طرح مانو گے، تب کو خدا کو ماننا ہوگا، وغیرہ نہیں ہوگا۔ کوئی توحید کا بڑا درس دیتا رہے، بڑا موحد بنتا پھرے، لیکن وہ کہے کہ میں ڈائریکٹلی خدا کو مانتا ہوں، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنا منانا چاہتا ہی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ پروردگار چاہتا ہے کہ میرا محبوب جس طرح چاہتا ہے نا مجھے مانو، اسی طرح مانو، اور میرے محبوب کے کہنے پر مجھے مانو۔ ہم ڈائریکٹلی خدا کو مانیں، ہم کہیں کہ اللہ کے نبی کے کہنے پر نہیں، عین اسلام کے مطابق توحید مانیں، لیکن اللہ کے نبی کے کہنے پر نہ مانیں، خدا کی عزت کی قسم ہم قطعاً مسلمان نہیں ہو سکتے، جس طرح بھی خدا کو مانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، محبوب آپ کہہ دیں وہ اللہ ایک ہے۔ آپ کے کہنے سے کوئی اللہ کو ایک مانے گا تب خدا کی وحدانیت کا وہ اقرار کر رہا ہے۔ آپ کے کہے بغیر وہ خدا کو ایک مانتا رہے، کروڑ بار مانتا رہے، خدا تعالیٰ نہیں مانے گا۔ آپ کے کہنے پر وہ خدا کو ایک مانے گا تب وہ خدا کو ایک مان رہا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ اپنا چہرہ پھیر لیں جہاں کہیں بھی ہوں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو دی گئی کتاب، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، بے شک وہ البتہ ضرور جانتے ہیں کہ بے شک وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، ٹھیک ہے نا۔ جن کو کتاب دی گئی، اہل کتاب ہیں، وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ نہیں ہے غافل اس سے کہ جو وہ عمل کرنے والے، اللہ تعالیٰ کسی کے عمل سے بھی غافل نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، فرمایا اور اگر آپ لائیں ان لوگوں کے پاس جو اہل کتاب ہیں، ہر ایک دلیل، مکمل نشانیاں، پورے دلائل بھی لائیں نا آپ ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی، اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ، تو ما تبعوا قبلتک، وہ آپ کے قبلہ کی کبھی بھی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، وہ آپ کی ماننے والے نہیں ہیں کبھی بھی۔ تو یہ جو ہمارے ہاں ظاہراً جن کو بڑے لوگ سمجھتے ہیں، ان کی حتی الامکان یہی کوشش ہوتی ہے کہ بس دوستانہ ماحول رکھیں، کوئی گستاخیاں کر رہا ہے، کوئی خاکے بنا رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، بس ان کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھیں۔ ایوانوں میں بولا جا رہا ہے، کچھ چند ایک ہیں جو ایوانوں میں کھڑے کے بولے ہیں جی ان کے سفیر کو بلاؤ، ٹھیک ہے نا، اور ان کو نکال دو، اپنے سفیر کو واپس بلا لو، یہ بس باتیں ہوئی ہیں محض، کوئی عمل درآمد بھی ہوا ہے؟ اللہ کے نبی کے خاکے بنائے گئے، کیا کیا تماشا لگایا گیا دین اسلام کے ساتھ، کون سی کارروائی ہوئی؟ کیا عالمی عدالت پہ کسی نے آواز اٹھائی ہے؟ کیا کسی نے کوئی کیس کرنے کی کوشش؟ کچھ بھی نہیں ہے، بس دوستانہ ماحول چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر واضح ہے، فرمایا محبوب آپ نہیں دیکھیں گے مومن ہو اور ان لوگوں کے ساتھ یارانہ رکھے جو تیرے دشمن ہیں، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، سگے بھائی ہوں، کوئی بھی رشتہ ہو، وہ رشتے کو ٹھکرا دیں گے، دراصل وہ تیرے رشتے کی طرف متوجہ رہیں گے، یہ دراصل مومن لوگ ہیں۔ پتہ نہیں ان لوگوں کا کیا رشتہ ہے، ان لوگوں کے ساتھ کوئی آواز نہیں ہے، اور بجائے اس کے اگر علماء اور عوام الناس نکلتی ہے، احتجاج کرنا عوامی حق ہے، یاد رکھیں۔ ہاں یہ ہے کہ نقصان نہ ہو، اطمینان کے ساتھ پرامن احتجاج کرنا عوام کا حق ہے، عوام کے ایک جنون ہے، ایمان کی ایک حرارت ہے، حق بنتا ہے اگر کوئی نکلتا ہے، اظہار کرتا ہے اور عالمی میڈیا کے سامنے آنا چاہتا ہے اور ان بے حس قسم لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر کچھ غیرت ہے، اور پھر ہماری حکومت ان کو دبائے، کیوں؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کل پرسوں کی بات ہے، ہمارے ہاں علماء اور عوام کچھ نکلے ہیں تو ہماری حکومت نے اتنی دبایا اور چیلنج کی ہے اتنا زیادہ، اور آنسو گیس کے ذریعے ذلیل کر کے رکھا ہے علماء کو بہت زیادہ۔ کیا نقصان ہو رہا تھا بتائیں؟ ہمارے علماء یا ہماری عوام الناس وہ عشق رسول میں نکلے ہیں اور وہ عالم دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ ہمارے اندر عشق رسول ہے، اور ہم ان لوگوں کے خلاف ہیں، ہم ان لوگوں کی ہر حوالے سے تردید کرتے ہیں جو ہمارے نبی کے خاکے بنا رہے ہیں۔ ہماری حکومت اور ہماری یہ پولیس اور افواج اٹھے اور اس طرح کے معاملات کرے، افواج نہیں بلکہ پولیس محض، اور ہماری حکومت دباؤ ڈالے ان پر، کیوں؟ کیا حق نہیں ہے عوام الناس کا اپنے نبی کی محبت کے ساتھ اظہار کرنے کا؟
کیا یہ قوانین میں لکھا نہیں ہے کہ عوامی حق کا احتجاج، پرامن احتجاج عوام کر سکتی ہے ملک کے اندر؟ عجب تماشا بنا رکھا ہے یار۔ تو یہ محض ان کے ساتھ ایک لگن ہے، ایک چاہت ہے، قطعاً کبھی بھی یہود و نصارہ مسلمانوں کے دشمن نہیں ہو سکتے۔ لَتَجِدَنَّ النَّاسَ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ۔ اللہ فرماتا ہے دنیا کے اندر اے مسلمانوں تمہارے سخت ترین دشمن یہودی ہیں۔ پتہ نہیں کیا لینا ہے ان سے ان لوگوں نے، پتہ نہیں یار۔ تو قطعاً کبھی بھی یہودیت ہمارے دوست نہیں ہو سکتی، یاد رکھیں۔ غزوہ ہند کے اندر ہم لوگوں نے جب ان کی گردن، ہم صفایا کرنا ہے ان کا، یہ یقینی بات ہے، ان کا صفایا ہونا ہے، اور کائنات کی یہ دنیا، یہ زمین و آسمان اللہ کا ہے، اور ہم اللہ کے خاص بندے ہیں، پوری کائنات کے مالک ہم ہیں، یاد رکھیں۔ اس کے باوجود بھی ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو، ہمارے خلاف آواز نہ اٹھے، ہم خاموش ہیں، ہم کچھ نہیں کرنے والے۔ آپ مطمئن رہیں، اپنے مذہب کے مطابق رہیں، لیکن یہ کیا کہ آپ ہمارے مذہب پہ، ہمارے اسلام پہ اٹیک کرتے رہیں، ہمارے نبی کے خاکے بناتے رہیں، اور پھر ہم خاموش رہیں، ایسا قطعاً نہیں ہوگا۔ اور پھر ایوانوں میں بیٹھ کے یہ بے حس قسم کے لوگ اسلام کا نعرہ لگانے والے، یہ ان لوگوں کو دبائیں اور ان کے عشق کو مدھم کرنے کی کوشش کریں، یہ بالکل غلط ہے۔ تو فرمایا کہ قطعاً یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، آپ جتنا بھی دلائل لائیں ان کے پاس، جس قدر بھی نشانیاں لائیں، یہ قطعاً بھی آپ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ وما انت بتابعین قبلتہم، اور نہ ہی کبھی آپ ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ وما بعضهم بتابعین قبلۃ بعض، اور فرمایا کہ نہیں ہے بعض کے قبلہ کی پیروی کرنے والا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، فرمایا کہ اور یہ کہ جب اگر آپ ان کی خواہش کی پیروی کریں گے، یہ بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر آپ ان کی یعنی یہودیت کی، ان غیر مسلموں کی پیروی کریں گے، ان کی خواہش کی، وہ جو چاہتے ہیں اگر آپ اسی طرح کریں گے، من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد، آپ کو پتہ بھی ہے وہ جھوٹے ہیں، وہ غلط ہیں، آپ حق پہ ہیں، علم ہے آپ کو، اسلام حقانیت کا درس دیتا ہے، یہ سمجھنے کے باوجود بھی اگر آپ ان کی خواہش کی پیروی کریں گے، نہیں ان کو راضی کرنا ہے، یہ کر لیں، فلاں کر لیں، تھوڑا سا گنجائش رکھ لیں اسلام میں، فلاں فلاں، اگر اس طرح کی بات آپ کریں گے، انک اذا لمن الظالمین، بے شک آپ بہت بڑے ظالم ہیں، پھر اپنی ذات پر ظلم کرنے والے ہیں، پھر آپ اگر آپ تھوڑی سی گنجائش رکھیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یہ مولوی طبقہ جنونی کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ جنون نہیں ہے، یہ ایمان کی حرارت ہے، یہ ایمان کے حوالے سے ایک غیرت ہے، اس کو دبانے کے لیے مولویوں کو ایک جنونی سمجھا جاتا ہے اور پاگل سمجھا جاتا ہے، استغفر اللہ۔ یہ جنون اگر آپ صحابہ میں دیکھیں تو اللہ کے نبی کی محبت کے حوالے سے اور گستاخوں کے حوالے سے، والذین معہ اشداء علی الکفار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قدر سخت ہیں محبوب، آپ کے جو ساتھی ہیں نا وہ اس قدر سخت ہیں ان گستاخوں پہ۔ اللہ تعالیٰ اشداء کا لفظ استعمال کر رہا ہے صحابہ کے متعلق، کیا کہیں گے؟ صحابہ کو جنونی کہیں گے ہم؟ ان کے ایمان کی حرارت تھی، ایمان کی حرارت کو جنون کہہ کر ایمان کی حرارت کو دبایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محبوب یاد رکھو کہ جب علم کے باوجود ان لوگوں کی خواہش کی پیروی کی جائے گی، سب سے بڑا ظلم ہے، اپنی ذات پہ یاد رکھیں، اس لیے کہ جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں وہ لوگ جو ان یہود و نصارہ کی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ مجبور کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں ماحول ٹھیک ہے، مساجد میں بھی کچھ اس طرح کا نظام چلتا ہے، ائمہ مساجد کو مجبور کیا جاتا ہے، بلکہ کئی مساجد میں ایسا بھی ہوا ہے کہ حق بات کرتے ہوئے مولوی صاحب کو چھٹی کرا دی گئی ہے، بھئی یہ بات نہیں کرنی آپ نے، یعنی ان کی خواہش کے مطابق اسلام کو بدلو۔ جو مسجد کی انتظامیہ ہے، جو مسجد کے نمازی ہیں، وہ چودھری ہیں، ان کے باپ کی وراثت ہے نا مسجد، جو وہ چاہتے ہیں ان کی خواہش کے مطابق اسلام کو بدل دو، منبر کا کوئی حیا نہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے اگر اس طرح تم نے کیا بہت بڑے ظالم ہو پھر تم۔ دوسرا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ اس طرح بھی ہے نا، مولوی طبقہ بیچارہ غریب بھی ہوتا ہے، مجبور بھی ہوتا ہے، پھر مسجد سے چھٹی ہو جائے تو آگے پھر ان کا نظام زندگی معاشی حوالے سے ہم نے مساجد کو سنبھالا ہوا ہے نا، یہ بھی معاملہ ہے نا۔ تو خدا کے لیے، میں آپ کو نہیں، آن کیمرہ میں خدا کے لیے کہتا ہوں، اس طرح کی طبیعت کو ختم کریں۔ یہ مسجد کسی کے باپ کی جگیر نہیں ہے۔ اگر کوئی انتظامیہ کا بندہ آ کے امام صاحب، خطیب صاحب پر ایک روب ڈال کے اسلام کو بدل کر وہ کہتے ہیں ہم جو چاہتے ہیں اسی کو بیان کرو، وہ ایک لعنتی قسم کا انسان ہے، یاد رکھیں۔
یہ اللہ کا گھر ہے یار، خدا کے لیے وہ تماشا لگا رکھا ہے۔ کئی مساجد میں، ہمارے ادھر فیصل آباد کی بات ہے، کئی مساجد میں مولوی صاحب نے حق بیان کیا، اس کو چھٹی کرا دی گئی، تماشا لگا دیا گیا انتظامیہ کی طرف سے اور عوام الناس کی طرف سے۔ یعنی یہ خواہش ہے ان کی، وہ چاہتے ہیں ہم جو چاہتے ہیں، ہماری جو طبیعت ہے، ہمارا جو مزاج ہے، ہماری جو سوچ فکر ہے نا، اسلام کو اس کے مطابق ڈھالیں، اسلام کو بدلیں۔ ہم نے طبیعت نہیں بدلنی، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی اسلام کا حکم آ جائے نا، تمہاری طبیعت کے بالکل ہی خلاف ہو، تب بھی تم اپنی طبیعت کو اس کے مطابق بدلو گے، تب مومن کہلاؤ گے تم۔ ہم نے عجیب تماشا بنا رکھا ہے، ہر حوالے سے ہر بندہ جو جس معاملے میں بھی ہے، جس فیلڈ میں بھی ہے، جہاں کہیں بھی اسے عہدہ ملا ہوا ہے، اس نے پوری کوشش کی ہوئی ہے اسلام کے برعکس چلنا۔ بڑوں کی طرف دیکھ لیں، کس نے اب تک کوشش کی ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے؟ عالمی عدالت میں کیس کرنے کی کس نے کوشش کی ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر عوام علماء نکلتے ہیں، اظہار محبت کرتے ہیں اور عالمی میڈیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر جنون ہے، ان کو خود اپنے ملک میں دبایا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ان کی خواہش کی پیروی کی، پھر تم بہت بڑے ظالم ہو۔ خدا کے لیے اپنے اندر ایک ذوق پیدا کریں، مساجد کے نظام کو مساجد کا نظام ہی رہنے دیں، ذاتی وراثت کی طرف نہ لے کر جائیں، نہ اپنی مساجد کے اندر کوئی اپنی چودراہٹ لے کر آئیں۔ اللہ کا گھر ہے، آپ مقتدی ہیں امام کے، خطیب جو کہہ رہا ہے قرآن حدیث کے مطابق، آپ اپنی چودراہٹ، اپنے وہ فیصلے، اپنے وہ بڑائی، اپنا غرور تکبر اپنے گھر میں رکھیں۔ مسجد میں اللہ کے بندے بن کے، مسجد میں مقتدی بن کے، مسجد میں عاجز بن کے، سر جھکا کے آئیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اور دوسرا یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ادھر ہم کعبے سے منبر رسول پہ، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہاں کوئی غلط بیانی ہو رہی ہے، اٹھائیں آواز، فی الفور روکیں خطیب کو۔ یہ تو میری طبیعت ہے، میں کہتا ہوں بار بار آپ لوگوں کو، کہیں بھی کوئی غلط بیانی، آپ کے علم ہے، آپ کو پتہ ہے، یقین ہے کہ غلط مسئلہ بیان ہو رہا ہے، فی الفور روکیں خطاب کے اندر، میری ذات کو روکیں، آپ مقتدی، آپ کو اجازت ہے۔ لیکن مسجد کے اندر کوئی امام خطیب ہے، وہ قابض بن کے اور منبر رسول کو اپنی جاگیر سمجھ لے، وراثت سمجھ لے، یہ بھی غلط ہے۔ اور انتظامیہ اور عوام الناس میں کوئی آ کے مسجد میں چودراہٹ، یہ بھی غلط ہے، بالکل اسلام کے بالکل برعکس ہے، اس کا ثواب نہیں ہوگا۔ پھر جو بھی ہم معاملات کر رہے ہیں مسجد کے اندر، کوئی اچھا کام بھی کریں، اس کے متعلق بھی پھر پوچھا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں ہم نے عطا کی کتاب، وہ جانتے ہیں اس کو جیسا کہ وہ جانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ جو اہل کتاب ہے نا، وہ قرآن پاک کو اس طرح حقیقتاً جانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ وہ کہ اپنی اولاد سے ناواقف ہوتا ہے؟ نہیں، سب سے زیادہ واقفیت اپنی اولاد سے ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ قرآن کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح کہ اپنی کوئی اولاد کو جانتا ہوتا ہے۔ لیکن یہ لوگ ہر دھرمی کی وجہ سے قرآن کو نہیں مان رہے۔ پچھلی کتابوں میں سب کچھ پڑھا ہے انہوں نے، لیکن ہر دھرمی کی وجہ سے مان ہی نہیں رہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ایک گروہ ایسا بھی ہے ان میں سے جو چھپاتا ہے حق کو، اور وہ جانتا بھی ہے۔ وہ گروہ جاننے کے باوجود حق کو چھپاتا ہے۔ جو حق کو چھپاتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے، وہ ممبر کے لائق نہیں، وہ اسلام کا بہت بڑا غدار ہے۔ کسی کے ڈر کی وجہ سے کہ فلاں بیٹھا ہے، فلاں بیٹھا ہے، وہ چودھری ہے، وہ بڑا آدمی ہے، وہ پیسے والا ہے، اس کے سامنے یہ بات کروں گا وہ یہ محسوس کرے گا، وہ یہ محسوس کرے گا۔ کوئی سود خور ہے، سود کا کاروبار ہے، وہ بیٹھا ہے، بڑا آدمی ہے، وہ مسجد کا تعاون کرتا ہے، اگر سود کے متعلق بات کی جائے گی وہ ناراض ہو جائے گا۔ جائے خاک میں ناراض ہو 1000 بار، ممبر پہ بیٹھ کے اگر اس کا لحاظ رکھا جائے اور قرآن اور حدیث کی حقیقت نہ بتائی جائے، اسلام کے ساتھ سب سے بڑی غداری ہے یہ۔ شرابی ہے، بڑا آدمی ہے، شراب پیتا ہے، اور اس کی وجہ سے میں شراب کی حقیقت بیان نہ کروں، میں کہ وہ بیٹھا ہے، تو یہ میں اسلام کا ممبر پہ بیٹھ کے قرآن حدیث بیان کرنے کے باوجود اسلام کا سب سے بڑا غدار میں ہوں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا گروہ بھی ہے جو حق کو چھپاتا ہے، جاننے کے باوجود وہ حق باتیں چھپا جاتا ہے، کچھ لوگوں کی رائے رکھتے ہوئے، کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ باتیں کرتا نہیں ایسی۔ الحق من ربک، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، کبھی بھی اس میں شک میں نہیں پڑنا۔ اللہ کے دین کے حوالے سے، احکام کے حوالے سے تھوڑا بھی شک نہیں کرنا، پختہ یقین رکھو گے، ہر حکم پر سر خم کر لو گے، تب تم مومن کہلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد